گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ آخر تک دیکھنے کی بھی نیت فرما لیں، اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اور بلا تاخیر پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی جناب۔ ہمارا یہاں یہ رواج ہے کہ جو نیا گھر بناتا ہے وہ کچھ چیزیں نئی لے کر دریا میں ڈالتا ہے، مثال نیا تالا، چابی اور کچھ نئی چیزیں، برتن، کرسی دریا میں ڈالتا ہے، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چلی جاتی ہیں اور صدقہ ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی شریعت میں جائز ہیں؟ اللہ اکبر۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بالکل نیا سوال ہے یہ۔ جی بالکل۔ دیکھیں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہے نا حضرت خضر علیہ السلام، ان کو ہمارے ان تالے چابی کی اور یہ جو ہے نا اس کی حاجت کرسی کی ضرورت نہیں، کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ نوازا ہے ماشاءاللہ، اور بہت کچھ اختیار دیا ہے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ اس طرح یہ جو ہے نا دریا میں ڈالنا یہ ناجائز ہے، چونکہ مال کا ضیاع ہے نا۔ یعنی یہ صدقے کی نیت سے ہو جب بھی ناجائز ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو مچھلی تو کھائے گی نہیں، تو یہ کھانے پینے کی تو چیز ہے نہیں کہ چلو تو وہ کرسی حضرت خضر علیہ السلام استعمال کریں گے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ کیسے پہنچے گی، کیا ہوگا، یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھا یہ کب تک رہے گی دریا میں؟ صحیح۔ بعض اوقات دریا کا دباؤ ایسا ہوتا ہے، پریشر ایسا ہوتا ہے، کرسی جو ہے نا بالکل ٹوٹ درخت سے اڑ جائیں گے، کشتیاں اور جو بڑے بڑے جہاز ٹوٹ جاتے وہ ہیں جب ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا یہ کہ چونکہ اب یہ ہے نا یہ مال کا ضیاع ہے، ٹھیک ہے، صدقہ جب بھی کسی کو دیا جائے گا تو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کام آئے اس کے کام ہے، ٹھیک ہے، نفع اٹھا سکے، نفع اٹھا سکے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے آقا حضرت خضر علیہ السلام کو اس کی حاجت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اب یہ ہے کہ چونکہ اب یہ جو نا اس طرح ڈالنا یہ ناجائز و گناہ ہے نا، چونکہ مال کا ضیاع ہے، ٹھیک ہے، یہ مال ہم اس طرح دریا میں نہیں ڈال سکتے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہی چیزیں یا ان چیزوں کی قیمت یہ آپ کسی فقیر کو دے دیں، یعنی فقیر مانگنے والا نہیں، جو عادی بھکاری ہوتے وہ نہیں، جو روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے مانگ رہا ہوتا ہے 2 روپے 10 روپے، وہ نہیں، ٹھیک، جو ضرورت مند ہے، جو ضرورت مند ہے آپ، بلکہ یہ کہ آپ کا کوئی بھائی ہے، کوئی آپ کا کزن ہے، ٹھیک یا کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، پہلے وہاں دیکھ لیں ٹھیک۔ کہ کوئی اگر ضرورت مند ہے تو ان کو آپ یہ دے دیں تحفہ۔ اچھا اس میں تو ضرورت مند ہونا بھی شرط نہیں، نہیں یہ تو نافلہ ہے نہیں، تو صدقہ نافلہ ہے، جس کو چاہیں دے دیں۔ بالکل۔ پھر ہم یہ دیکھیں نا اگر کوئی قریب میں ہے ضرورت مند ہے تو اس کو ترجیح دی جائے نا، ٹھیک ٹھیک، تب ان کو دے دیں، سگے زادوں کو دے سکتے ہیں، وہ صدقہ نافلہ ہے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کو ایصال کر دیں، ٹھیک، یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا حضرت جیسے آپ نے جواب تو ارشاد فرمایا ان کے سوال کا، اور باقی میں انوکھا سوال تھا تو وہ جواب بھی پھر اسی حساب سے۔ ایک بات ان کے سوال میں ایک پازیٹیو پہلو تھا، یعنی وہ تو ناجائز کا جو حکم ہے وہ تو آپ نے بیان فرمایا، لیکن ایک پازیٹیو پہلو یہ کہ کوئی نعمت ملے تو اس وقت صدقہ و خیرات کرنا، جیسے انہوں نے کہا جب کوئی نیا گھر بناتا ہے، غالباً یہی تھا سوال میں، تو وہ صدقہ خیرات کرنے کی نیت سے کرتا ہے، تو یہ خود نیت تو اچھی ہے،
صدقہ خیرات کرنے کی، اور اس کا طریقہ کار اگر درست ہو جائے تو اچھا ہے. بالکل ہاں، استعمال. تو ہمیں بھی یہ عادت اپنانی چاہیے، صدقہ خیرات کریں. بالکل، جب بھی کوئی نعمت ملے تو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے شکرانے کے طور پہ. تو یہ شکر بھی بن جائے گا، یعنی شکر ایسے بھی ہوتا ہے. شکر ایسے بھی ہوتا ہے. ٹھیک. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ ہمیں اتنی نعمت عطا فرمائی ہے. زکوٰۃ تو دیکھو فرض ہے نا. ٹھیک ہے. وہ تمہیں دینی ہی دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر اس طرح کوئی نعمت ملے، کوئی خوشخبری ملے، کچھ ہمارے یہاں ویسے مٹھائی وغیرہ بانٹی جاتی ہے. آپ مسجد کے امام صاحب کو مٹھائی دینے کے بجائے سوچیں 1000 روپے کی مٹھائی آپ خالی 500 روپے دے دیں ان کو. مٹھائی سے زیادہ خوش رہیں گے. مٹھائی سے زیادہ وہ روپے ان کے کام آ سکیں. ہو سکتا ہے وہ ہوں شوگر کے مریض، مٹھائی ان کے کسی کام کی نہیں ہے. صحیح. اب 500 روپے دیں گے تو ہو سکتا ہے شوگر ہی کی دوائی لے لیں وہ ان پیسوں سے. تو واقعی صدقہ و خیرات ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور جب بھی کوئی نعمت ملے تو اچھا، پھر کیا کہ جب کوئی نعمت ملی آپ نے شکر ادا کیا تو علماء فرماتے ہیں نا کہ اپنی نعمتوں کو شکر کے ذریعے سیکیور کر لو. صحیح. شکر نعمتوں کی سیکیورٹی، شیل ہے وہ ایک. بالکل شیلٹر. سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا نیکیوں کی حفاظت کی نیت سے بھی صدقہ دینا چاہیے؟ کہ میں اب کوئی شخص نیکی کر رہا ہے، کوئی بھی نیکی کر رہا ہے تو اسے اچھا لگا کہ یہ نیکی میں کر رہا ہوں، تو اللہ کرے کہ میں اس پہ استقامت کے ساتھ عمل کرتا رہوں، تو اس نیت سے وہ صدقہ دے رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس صدقے کی برکت سے اس نیکی پہ بھی استقامت نصیب فرما، تو صحیح ہے یہ انداز. اس پہ دیکھیں مجھے جو ہے نا وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول یاد آ رہا ہے. جی ارشاد. کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ سمجھ آتا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا اور میں کہتا الحمدللہ. ٹھیک. تو اضافہ ہوتا گیا، تو یہ اضافہ ہوتا گیا. ٹھیک ہے. اب چونکہ علم حاصل ہونا، علم حاصل کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے. جی نیکی ہے بالکل. تو یوں تو سمجھ آتا ہے کہ بندے کو اگر کوئی اس نے نیک کام کیا، بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ اس نیکی پر اس کو استقامت ملے. ٹھیک. اور اس نیکی میں ترقی ہو. ٹھیک. اس طرح کوئی بھی دینی کام شروع کیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، پڑھانا شروع کیا، کچھ بھی کوئی بھی نیک کام کیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تاکہ وہ اس نیک کام کی سیکیورٹی ہو جائے. وہ ایک جملہ بھی مشہور ہے کہ اگر آپ نے نماز ادا کر لی ہے تو شکر ادا کریں، اور نہیں ادا کی تو فکر کریں، مطلب پھر پڑھیں. ہاں ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ بالکل، کہ آپ نے نماز ادا کر لی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی. صحیح. اور ہم جو کہ ہم پر فرض تھا ہم اس فرض سے سبکدوش ہو گئے اس نماز سے. سبحان اللہ. یعنی عبادت کی نیکی کی توفیق ملنا یہ خود مقام شکر ہے. بالکل. چلیں جی، آپ کا جو سوال تھا اس ضمن میں کافی ساری شکر کی بھی باتیں ہوئی، نعمتوں کی حفاظت کی بھی بات ہوئی، اور نیکیوں پہ استقامت پانے کا بھی ایک نسخہ پتہ چلا کہ نیکیوں کا بھی توفیق ملنے کا شکر ادا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں. زبان سے بھی ادا کریں اور صدقہ خیرات کر کے بھی کر لیں تو اچھی بات ہے. زبان سے بھی کر سکتے ہیں، دوسرا نفل بھی ادا کر سکتے ہیں، نفل بھی رکھ سکتے ہیں شکرانے میں. جیسے لوگ حج یا عمرہ کرتے ہیں تو ہاں شکرانے میں عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے دیا تو حج بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل شکر میں. اگلا سوال. میرا یہ سوال ہے، چھوٹے بچے کو سونے کا زیور پہنانا کیسا ہے؟ بچے کو یعنی لڑکے کو غالباً کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہ لڑکے کو مہندی لگانا تک منع ہے کہ عورتوں کے لیے نا. جی. تو سونا مرد کے لیے حرام ہے نا. جی. گولڈ. جی جی. تو یہ چونکہ یہ عورت کے لیے حلال، مرد کے لیے حرام ہے. جی. تو لہٰذا ایک دن کا بچہ بھی اس کو بھی سونا نہیں پہنیں گے. اچھا، مہندی بھی نہیں لگائیں گے، مہندی بھی نہیں لگائیں گے، سونا بھی نہیں پہنیں گے. ورنہ یہ ہوگا کہ نہیں، اگر کوئی لگاتا ہے تو لگانے والا گناہ گار ہوگا، وہ بچہ نابالغ ہے. ٹھیک ہے، بچہ گناہ گار نہیں ہوگا، تو ہے ہی نابالغ. ٹھیک. بلکہ ہمیں تو چاہیے ہم اپنے بچوں کی جو نا وہ ان کی اچھی تربیت کریں. اگر آپ نے ان کو مہندی کا عادی بنا دیا، آپ تو گناہ گار ہو ہی رہے ہیں، بندہ تو گناہ گار ہو رہا ہے، والدین تو گناہ گار ہو جو نہیں جو لگا رہے ہیں، ماں یا باپ جو بھی. جی. ساتھ آپ نے اس کی عادت بھی تو خراب کر دی نا، اور خدا نہ خاصا کنٹینیو وہ بڑے ہو کر وہ کرے گا تو ذرا وہ بھی گناہ گار ہوگا. تو لہٰذا سونا جو ہے نا وہ مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا زیور. تو لہٰذا چھوٹے لڑکوں کو نہیں پہنا سکتے. البتہ بچیوں کو پہنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ عرض کر دوں کہ سونے کے بٹن جی یہ مرد لگا سکتے ہیں. اچھا، بٹن سونے کے بچہ ہو یا بڑا ہو وہ لگا سکتا ہے؟ ہاں مرد لگا سکتا ہے بالکل. ٹھیک. بچہ ہو یا بڑا سونے کے بٹن لگا سکتے ہیں، مگر اس میں بھی جو نا وہ چین نہیں ہوگی. اچھا، کہ تاکہ وہ زیور کی صورت بنے، یہ نہیں. وہ سونے کے بٹن ہوتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے وہ ایک چین لگا دیتے ہیں اندر، سونے ہی کی چین. ہاں، تو وہ ناجائز ہے. جب سونے کی ناجائز ہے یا چین کسی بھی دھات کی ہوگی ناجائز ہوگی؟
کسی بھی دھات کی چین نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے، یعنی وہ ڈوری وغیرہ ہو پھر دھاگے کی. ہاں دھاگے کی ڈوری ہو، ٹھیک ہے. تاکہ جو مہنگی چیز ہے گر نہ جائے. جی 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 وہ لگا دانت پہ لگا سکتے ہیں. جی اگلا سوال دیجیے. یہ سوال ہے، بچے کے کان میں دی جانے والی اذان کھڑے ہو کے دینی چاہیے یا بیٹھ کر؟ جی، اور اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ قبلہ رو ہونا اس میں ضروری ہوگا یا نہیں. اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ بچے کے کان میں یا مصیبت کے وقت جو اذان دی جائے گی نا، تو اس میں ہے تو یہ کہ وہ کھڑے ہو کر اذان دی جائے. ٹھیک ہے. اور رو بقبلہ. اور مصیبت میں کیا، آگ لگ گئی، تیز بارش آ گئی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، جی کشتی میں ہے، یعنی ان جگہوں پر بھی اذان کہی جا سکتی ہے. ان مواقع پہ کہی جیسے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے اذان ہوتی. کیوں کورونا کے دور میں نہیں دی جاتی تھی اذان؟ کورونا کہتے تھے نا اذان. جی جی زلزلے کے وقت بھی دیا، مگر کیونکہ زلزلہ تو ظاہر ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ انن فنن آیا اور چلے گیا، مگر زلزلہ موجود ہے تو اس دوران ہی بندے کو چاہیے اذان شروع کر دے. اچھا اس لیے کہ زلزلہ تو آیا اور چلا، یہ تو لہر آئی اور چلی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کے جو نقصانات ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو بلڈنگ میں کھڑا بھی، زلزلہ آ کے تو نکل گیا. ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے زلزلہ نے اس کو جو اس بلڈنگ کے جو پلر ہے نا اس کو ہلا دیا اس نے. صحیح ہے. اب پتہ چلے یہ گرنے والی ہے. اب یہ اذان دے تاکہ اذان کی برکت سے یہ گرے نہیں. ٹھیک ہے، نقصان کم ہو جائے، نقصان کم ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کی جان بچ جائے، یہ نکل جائے. ٹھیک. تو یوں بھی زلزلے کے بعد یہ اذان دینی چاہیے. ہے تو یہ ذرا مصیبت، کم سے کم نقصان ہو اور جو تباہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض تباہیاں تو بعد میں ہوتی ہے نا. جی جی جی. تو لہٰذا بچے کے کان میں اذان دی جائے گی نا، وہ کھڑے ہو کر ہی دی جائے گی. اس میں کوشش یہ کی جائے کہ کوئی کہ قبلہ رو ہو کر دی جائے. اچھا آپ بہت اہتمام کرتے ہیں قبلہ رو ہونے کا، جیسے ابھی بھی آپ بیٹھے ہوئے تو تقریباً قبلہ رو ہیں. اس کی خاص وجہ؟ قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے. امیر سنت نے جو ہے وہ 91 کے آخر میں جو ہے نا، یا 91 ہی میں جنات کا بادشاہ رسالہ لکھا تھا. جی. غوث اعظم کی کرامات پر. جی جی. تو اس سے یہ تھا کہ پہلے جو ہے نا یہ رسالہ جو ہے نا اسی رسالے سے بیان بھی فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ رسالہ آیا تھا. تو اس وقت میں نے سنا تھا قبلہ رو بیٹھنے کے حوالے سے کہ یہ سنت ہے. کم و بیش 35 سال ہو گئے. جی. تو اس کے بعد سے جب سے میں نے سنا ہے تو اس کے بعد سے اہتمام یہی ہوتا ہے کہ قبلہ رو ہی بیٹھا جائے. اگلا سوال دیجیے. قرآن کریم میں آیا ہے جس کا مضمون ہے جنت کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بھی دل پر اس کا خیال گزرا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو جنت کی سیر فرمائی، اس کو دیکھا. اولیاء کرام کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں. ان واقعات اور آیت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں کہ یہ جو نا یہ عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بیان. ورنہ دیکھا جائے تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جنت کی سیر فرمائی تھی. جی. اور وہ حقیقی جنت دیکھیے. سبحان اللہ. تصور نہیں تھا. تصور نہیں، خواب نہیں تھا. تصور خواب نہیں تھا. تصور نہیں، نبی کا تو خواب ہی وہی ہوتا ہے. جی. نہیں حقیقی. لیکن وہ معراج کی وہ ایک تو ذرا کہ وہ جاگتے میں دیکھا تھا نا. بالکل. یعنی جب دیدار الہی کر لیا سر کی آنکھوں سے تو پھر غیب الغیب جو ہے وہ تو ظاہر کہ غیب الغیب ہے. تو پھر جنت مخلوق ہے. صحیح. وہ خالق ہے. جب خالق کا دیدار کر لیا، یعنی دنیا میں ایک واحد ہستی ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے دنیا میں یعنی موت کے دروازے سے گزر سے پہلے جو ہے وہ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. سبحان اللہ. یہ بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ. یعنی معراج شریف کے معجزے میں یہ ضمنی طور پہ بیان معراج شریف تو خود معراج جو ہے معجزہ ہے. میں وہی پورا واقعہ معراج. یعنی معراج ایک معجزہ ہے اور پھر اس کے اندر مختلف معجزات. بلکہ معراج شریف کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معجزات کا مجموعہ ہے. مجموعہ معجزات. مجموعہ معجزات کہہ سکتے ہیں. بالکل. ایک تو براق پہ سفر کرنا. اچھا براق پہ سفر کرنا تو عرض کر دوں کہ دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت تھی. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک براق تھا. سفر ہوا ہے، سواری کی. آپ جو سفر کرتے تھے نا فلسطین سے جو ادھر آتے تھے، جی جی وہ کیا کہتے ہیں مکہ شریف، تو براق پہ آتے تھے. اچھا. نبی ہیں اللہ کے. جی جی. تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پہ سفر کرنا، پھر یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں مسجد اقصی میں امامت فرمانا. جی. پھر وہاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا وہاں آنا، اور یہ کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کا نعتیں بیان کرنا، سرکار کی شان بیان کرنا. پھر یہ کہ آسمان کی طرف جانا. جی. پھر جو ہے وہ خیر جو بھی جنت کی بھی سیر فرمائی.
دوزخ کا معائنہ کیا. ہاں بالکل، جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا. تو یہ دیکھیں یہ سب معجزے ہیں، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بات درست ہوگی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت سارے ہیں یقینی طور پہ، لیکن دو معجزات جو ہیں وہ اعظم معجزات ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسرا واقعہ معراج کی. اس کے اندر خود بہت زیادہ کئی معجزات ہیں. بالکل، قرآن کریم بھی معجزہ ہے ظاہر کے، مگر دیکھیں کہ قرآن کریم بھی آسمانی کتاب ہے اور تورات شریف بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل مقدس بھی آسمانی کتاب ہے. صحیح. دوسرا یہ عرض کرتا چلوں تو دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ جنت کی سیر فرمائی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جنت کی سیر فرمائی. جنت کی سیر فرمائی، بلکہ رہتے جنت میں تھے. جی ٹھیک ہے، تو وہاں کی نعمتیں دیکھی ہیں. اچھا، اسی طرح جو وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں ہی جنت میں، سبحان اللہ. ابھی دیکھو بھی جنت میں. واہ. تو اس سے وہی کہ یہ عام لوگ مرادیں، یہ خواص ہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال. میرا یہ سوال ہے کہ لکڑی کی نماز پہ نماز ہو سکتی ہے؟ لکڑی کی جائیں، بعض علاقوں میں بالخصوص ٹھنڈے علاقوں میں وہ تختہ سا بنا لیتے ہیں تو اس پر نماز پڑھنا. دیکھیں یہ تختہ جو ہے اگر یہ زمین پر ہے جی تو نماز ہو جائے گی. آپ کو یہ سوال ہے کہ زمین پر کیوں؟ اب یہی تختہ اگر گدے پر رکھا ہوا ہے، فوم کی بیڈ پر ہے، فوم کے گدے پہ رکھا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی. یہ اتنا موٹا فوم ہے، ٹھیک ہے، تو نماز نہیں ہوگی. صحیح. یعنی اصلاً تختے کی جو بات انہوں نے کی کہ اگر وہ زمین کے اوپر، فرش کے اوپر ہے، ماربل ٹائل کے اوپر یا نارمل ریت پر بھی ہے تو وہ اس تختے پہ نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. جی ٹھیک. نیکسٹ سوال. میرا سوال یہ ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی. مرغا جو ہے نا، یہ جب فرشتوں کی زیارت کرتا ہے تو یہ بانگ دیتا ہے، اور گدھا شیطان کو دیکھ کر رینگتا ہے، اور کتا جو ہے شیطان کو دیکھ کر بھونکتا ہے. تو جب کتا بھونکے یا گدھا رینگے تو اس وقت جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اور جب مرغا جب بانگ دے تو اس وقت جو ہے اللہم انی اسألک من فضلک، دعا کرنی چاہیے. ہاں یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، وہی مسجد میں داخل ہونے والی دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہاں تک یہ پڑھ سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ الفاظ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک، ٹھیک. اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. ٹھیک. تو مسجد کی دعائیں نا ورحمتک سے پہلے وقف کرنا ہے. جو لوگ مسجد میں آنا جانا کرتے ہیں نا اور جو دعا پڑھتے ہیں ان کو یہ دعا آرام سے یاد ہو جائے گی. صحیح. اگلا سوال دیجیے. میرا نام غلام فرید اتاری ہے، میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر واش روم میں وضو کرنا ہو تو بسم اللہ والحمدللہ دل میں اگر پڑھ لیں تو وہی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ جی صحیح. دیکھیے دل میں جو نا وہ پڑھنا نہیں کہلاتا، دل میں جو نا وہ کہنا کہلاتا ہے. ٹھیک. یاد ہے وہ ایک دل سے گزرنے خیالت میں ہے. خیال. پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جب یہ پڑھنا کا اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندہ اتنی آواز سے پڑھے گا کہ اس کے اپنے کان سن لے، ٹھیک. اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو. صحیح ہے. پڑھنے کی ڈیفینیشن یہ تو لہٰذا اس طرح جو ہے نا وہ یہ نہیں کہلائے گا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ واش روم جانے سے پہلے پڑھ لے، اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جیسے ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ذرا یوں پر کر لیں ٹھیک کہ وہیں وضو خانہ ہے، وہیں وضو کرنا ہے واش بیسن پہ. ٹھیک. تو بسم اللہ والحمدللہ داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھنے. اگر اٹیچ بات ہے، ایک آدھ جگہ میں نے دیکھا ہے کہ اٹیچ بات ہے اور وہ جو WC ہے تو وہاں نہ انہوں نے دروازہ لگایا ہوا، یعنی اس کو الگ مقام کر دیا. جی اسے الگ مقام کر دیا. ہاں، تو اب اگر ہیں اب یہاں ہم پڑھ سکتے ہیں. یعنی ہمارے گھروں میں اگر ایسا ہوتا ہے نا تو اسے کہتے واش روم ہی ہیں، لیکن اس WC کو سیپریٹ کر دیا، سیپریٹ کر دیا، الگ مقام کر دیا نا. جی. موضع نجاست الگ ہے، اس کا ایسا ربط نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب پڑھ سکتے. اب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. سیدھی یہ ارشاد فرمائیں جیسے ابھی بات ہوئی کہ صلی اللہ علیہ محمد جو سوال ہمارا آیا، اسی طریقے سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ درود پاک کیا ایسی جگہوں پہ اگر ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو وہاں پہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے درود پاک ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، با وضو بے وضو بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی یہ احتیاطیں کرنی ہوں گی کہ نہیں؟ دیکھیں با وضو بے وضو ہونا ایک ہے اور موضع نجاست ہونا ایک. اس سے کیا مراد ہے؟ موضع نجاست ہوئی کہ نجاست کا مقام. ٹھیک ہے. اب جیسے بعض گلیوں میں سے وہ نالیاں بہہ رہی ہوتی ہیں، بدبو کے بھپکے اڑ رہے ہوتے ہیں، اور تو وہاں ہم نہیں پڑھیں گے درود شریف.
بلکہ گاڑی میں ہم ہیں، جی اے سی چل رہا ہے تو شیشے بند ہوں گے. صحیح. بچہ ہے بالکل چھوٹا ہمارے ساتھ، اس نے کچھ کر دیا اندر، اب بدبو آ رہی ہے، تب بھی نہیں پڑیں گے. ٹھیک، یعنی بدبو میں نہیں. ٹھیک ہے. موضع نجاست پہ، یعنی جہاں پہ نجاست وغیرہ ہے وہاں پہ ہم ذکر و اذکار اور درود پاک پڑھنے سے رکیں گے. بالکل. ٹھیک ہے، بچیں گے نہیں، رکیں گے بالکل. یوں ہی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. یہ ارشاد فرمائیں کہ گھروں میں بعض اوقات جو ہے وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہوتا ہے، بالخصوص گھروں میں نہیں، کہیں ہم دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں کی چیزوں پہ اعتماد کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. تو اس میں ہمارا ایک طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہماری پاکی ناپاکی میں احتیاط بھی برقرار رہے، اور ہم کسی کے گھر پر ہیں یا کسی ایسے مقام پر ہیں جو کسی کی ملک میں ہے تو وہ بھی ناراض نہ ہو. یعنی اگر پوچھے نا کہ پاک ہے ناپاک ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسے فیل ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ یہ ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ بن رہا ہے. ہر کسی کا اتنا ہو رہا نہیں ہوتا کہ وہ یوں پوچھے تو برا نہ لگے. دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہے تب تک اسے پاک کہیں گے. عام مسلمان کے عام مسلمان کے سر وہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے نا. ٹھیک. اور شرابیں تو نہیں پڑھی ہوئی نا. نہیں پھر ظاہر سی بات ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. ایسا نہیں. بچے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بچے ہیں، سب کے گھروں میں ہوتے ہیں. ٹھیک. ہم وہی حسن ظن رکھیں گے. ٹھیک. ہاں جب تک یہ وہ بندہ صراحت نہ کر دے یا کوئی ایسی نشانی نہ ہو جیسے بدبو آ رہی ہے پیشاب کی، وہاں کوئی کپڑا پڑا ہے، کوئی چیز بچھی ہوئی ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، تو اب جو ہے وہ ہم پوچھ لیں گے کہ یہ بدبو کیوں آ رہی ہے. ٹھیک. یہ لگے پیشاب کی رہی ہے، ہم اس سے بچیں گے. یہ جو ثابت ہو جائے تو سر پھر تو سر اب تو یقین ہو گیا نا. ٹھیک ہے. یہ جو بند کمرے ہوتے ہیں جہاں پہ اے سی وغیرہ چلتا ہے تو وہاں پہ بعض اوقات ایک مخصوص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے. بالکل. اس سے تو یہ اندیشہ نہیں کرے نا، وہ جو ایک مخصوص، دونوں میں فرق ہے، دونوں بو میں فرق ہوتا ہے. اس کے الگ ہے، اس کے الگ ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں، اس بو کو مطلب فیل کر کے ہم یہ تو نہیں کیونکہ وہ تو ناپاکی والی نہیں، وہ تو ناپاکی والی ہے ہی نہیں. جیسے اب یہ تو پانی جب وہ کھڑا ہوتا ہے اس سے کائی جم جاتی تھی، کائی ہو جاتی ہے نا، اس میں ایک مخصوص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی جو ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے. ٹھیک. یہ سوچے پانی پڑے پڑے سڑ گیا، صحیح، تب بھی اس کو ناپاک نہیں کہیں گے، ہے پاک. یعنی پانی سڑنے کے لیے جو ایک اگر بولتے ہیں کوئی پانی سڑ گیا یعنی اس میں اسمیل آ گئی، کھڑے کھڑے اسمیل آ گئی، کوئی نجاست وغیرہ نہیں ہے تو وہ بھی پاک. بالکل. اب چونکہ ہمارے یہاں بڑے شہروں میں تو ظاہر ہے کہ پانی سڑنا بظاہر ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ تو اس دور کی باتیں ان علاقوں کی باتیں جہاں تالاب وغیرہ ہوتے ہیں. صحیح. وہاں ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی، یا یہ کہ کہیں ایسی جگہ ہے کہ وہاں بارش کی پہنچ نہیں ہے. بعض ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ کنواں اس طرح کا ہوتا ہے، کوئی چیز اس طرح کی ہوتی ہے کہ اوپر چھت ہوتی ہے، نیچے کنواں ہوتا ہے. ٹھیک. اب پرانے زمانے دیکھیں گے تو سیڑھیاں اتر کے جو نا کنویں میں جاتے تھے پانی بھرنے کے لیے، اوپر چھت تھے. تو اب جو ہے وہ اس میں اس کے پانی کے سڑنے کا ہو سکتا ہے. تو اب وہی کہ سڑ گیا تبھی وہ پانی پاک ہے. صحیح. سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ حدیث پاک میں آیا کہ علم حاصل کرنا ہر کسی پہ فرض ہے، تو یہ بتا دیں کہ عورتوں پر کیا فرض ہے اور مردوں پہ کیا فرض ہے؟ دیکھیں کہ ہر ایک پر جو نا وہ اس کے حساب سے فرض ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی لڑکا ہے جی ابھی بالغ ہوا، ٹھیک ہے، شوال المکرم میں مثال دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، تو اب اس کو نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے. صحیح. اچھا اب اگر مالدار ہے، اب ذرا حج کی استطاعت رکھتا تو حج کے بھی ذرا ضروری ہے، اس کے مسائل سیکھنا بھی. حج کے لیے جا رہا ہے، اب حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، مگر اس کو اتنا معلوم ہونا چاہیے. اب اس کو اتنا معلوم ہونا چاہیے تو ہر ایک کے لیے کہ ہر تاجر کے لیے، ہر شخص کے لیے کہ اس کو اتنی معلومات تو ہونی چاہیے کہ کتنا مال ہو کہ حج فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اتنی معلومات ہے تبھی ذرا حج اس پر فرض ہوگا. اس کو پتہ چلے مجھ پر اتنا مال ہے، میرے پر حج فرض ہو گیا. صحیح فرما. اور اتنا مال ہو کہ قربانی لازم ہے. ابھی کہ جیسی بقر عید آئے گی نا تب اس کو جو نا وہ ان چیزوں کی معلومات فرض ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جب ہمارے یہاں کیا ہے کہ رجب شریف بلکہ اب تو جمعہ الاخرى سے شروع ہو جاتا ہے نا فارم بھرنا، اس وقت حج کا ٹائم ہوتا ہے. اب اگر کوئی ان دنوں بالغ ہو تو اس دوران اس کی معلومات ہونی چاہیے اس کو. اچھا اب جیسے شعبان آ گیا، اس کے پہلے بلوغت کا سال ہے، اب اس کو روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے، کیونکہ اب اس کا پہلا رمضان آئے گا. ٹھیک ہے، فرض ہوگا روزہ، کیونکہ روزے رکھنا سب فرض ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے مسائل جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور نماز تو ویسے 5 وقت کی ہے. صحیح. نماز کے مسائل سیکھنا ویسے ہی فرض ہو جائیں گے.
اسی طرح عورت ہے تو عورت پر جو ظاہر ہے کہ اس کو جو مخصوص معاملات ہے اس کے ٹھیک ہے، پاکی دن آتے ہیں، پاکی ناپاکی کے حوالے سے ان کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پردے کے حوالے سے کہ کن کن اعضاء کو چھپانا فرض ڈھکنا فرض ہے. صحیح. اور یہ اعضاء جو ہے وہ بعض ایسے اجزاء ہیں کہ جو محرم کے سامنے کھول سکتے ہیں، غیر محرم کے سامنے نہیں کھول سکتے. جیسے سر کے بال ہیں جی محرم کے سامنے کھلے رکھے جا سکتے ہیں، جی، اور محرم کے سامنے بھی جو ہے نا وہ کون کون سے اعضاء جو ہے نا ان کو چھپانا ضروری ہے، تو یہ ہونا ضروری ہے معلومات اس کی. ٹھیک. تو یہ تو جواب تو ہو اس گیا. کے لیے تو ظاہر ہے کہ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھیں. کتاب پڑھیں. اور دوسرا یہ کہ اب ہر ایک پر حسب حال، اگر جیسے نوکری کرنا چاہتا ہے جی تو اب ملازمت کے حوالے سے اس کو جاننا ضروری ہے، اس کے کیا مسائل ہیں. کاروبار کرنا چاہے تو کاروبار دیکھا جائے کس چیز کا کاروبار، کہ فروٹ کا کاروبار ہے، اناج ہے. اب کیا اس حوالے سے اس کو جاننا جو ضروری ہے. بزنس کر رہا ہے اس کے، جو بزنس کر رہا ہے، کپڑے کا کر رہا ہے تو کپڑے کے حوالے سے، اب اناج کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی جاننا ضروری کہ اس میں جو ہے وہ اس کو ہم احتکار جو ہے ذخیرہ اندوزی یہ نہیں کر سکتے ہم. ذخیرہ اندوزی کہتے کس کو، یہ بھی سیکھنا ہوگا پھر. یہ بھی سیکھنا ہوگا. بالکل. بعض اوقات لوگ وہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں لیکن وہ شرط ذخیرہ اندوزی ہوتی نہیں ہے. کون سا کیا ذخیرہ اندوزی کن معاملات میں ہوتی ہے اور کون سی ناجائز ہے؟ ہاں بالکل. ذخیرہ اندوزی کے مین تو یہی ہے کہ اناج جو ہے نا اس کو اٹھا کر جی رکھ لینا، اور اس نیت سے تاکہ جو ہے نا وہ قیمت اس کی بڑھے تو میں اس کو مہنگا بیچوں، جبکہ بازار میں دستیاب بھی نہ ہو. جبکہ بازار میں دستیاب نہ ہو، یعنی بازار میں دستیاب بھی سیکھنا پڑے جبکہ بازار میں ملتا نہ ہو. جی. اچھا اب یہ ہے کہ اگر اس نیت سے رکھا کہ میں تقسیم کروں گا، وہ ایک الگ چیز ہے. جی تقسیم کروں گا یا مینیج کرتی ہے، بات مینیج کر کے کروں گا سال کے مختلف. اب ذرا کہ وہ اپنا اسٹاک رکھتا ہے، جی مجھے اتنا تو لینا ہے اپنی دکان کے، وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہا جائے گا. نارمل جو آج کل جو ہمارے یہاں چلتا ہے اس میں ذخیرہ اندوزی نہیں. جی. آپ جیسے ذرا کہ اب گھڑی کی ذخیرہ اندوزی کر لی یا موبائل کی کر لی تو یہ ذخیرہ اندوزی شرعی نہیں، وہ صرف اناج کے لیے، اناج کے لیے خاص ہے وہ. اچھا بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک بڑی پیاری بات ہے یہ کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ نفع تو آپ کی سیل کم، اور کم نفع تو سیل زیادہ، اور آپ کا جو بزنس ہے وہ ٹرن اوور بڑھے گا، اس کی گروتھ بڑھے گی، اس کی اسٹیبلٹی بڑھے گی، آپ کے کسٹمر کی جو آمد و رفت ہے وہ بڑھے گی. بالکل. اب جیسے پیٹرول ہے، جی پیٹرول جو ڈیزل جو ہوتا ہے اس میں نفع بہت کم ہوتا ہے اور ٹرن اوور زیادہ ہے. ہمارے یہاں نفع کم ہوتا ہے، اور بعض ممالک میں جو میں نے معلومات کی نا وہاں زیادہ ہوتا ہے نفع. اچھا، یعنی ہمارے یہاں یوں کہ جتنے کی وہ یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے کم ہوتا ہے، مقدار کے لحاظ سے دیکھیں گے تو پھر روپے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر زیادہ ہوتا ہے. نہیں کم ہوتا ہے روپے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ جیسے پرسنٹیج، یعنی جو پیٹرول پمپ والے ہیں اس کو تو بہت کم بچت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مگر چونکہ مقدار اس کی اتنی ٹرن اوور اتنا ہے پیٹرول کا، جو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے نا. لیکن یہ عذر تو نہیں بنائیں گے نا کہ کیونکہ ہمارا پروفٹ کم ہے تو ہم ڈنڈی مار لیں، یہ تو نہیں. ان کو تو بچت تو پوری ہو جاتی ہے. نہیں ہاں بالکل نہیں بالکل. غریب لوگ نہیں ہوتے پیٹرول پمپ والے عموماً. نہیں اس میں یہ نہیں کہ ڈنڈی مارے، ڈنڈی مارنا تو ناجائز ہی رہے گا. ٹھیک، بچت نہ بھی ہو تب بھی ناجائز رہے گا. ٹھیک بالکل. اچھا ایک کتاب بڑی پیاری مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، جانشین امیر اہل سنت نے فرض علوم کی بات کی، اور ظاہر سی بات ہے کچھ توجہ دلائی کہ یہ چیزیں سیکھنا فرض ہوگا. تو ایک کتاب ہے فرض علوم سیکھیے، کتاب کا نام ہے فرض علوم سیکھیے، اور اس کا نیا ایڈیشن جو اس وقت مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے، بہت خوبصورت پرنٹنگ ہے، بہت زبردست بائنڈنگ ہے اس کی، اور باہر سے چھپی ہوئی ہے، پاکستانی پرنٹنگ بھی نہیں ہے، تو بہت عمدہ ہے اور قیمت بھی بہت ریزنیبل ہے. تو یہ کتاب خرید لیں، اپنے گھر میں رکھیں. فرض علوم ہے، سب کے لیے کام کیے، آپ کے لیے ابھی کام کیے، اور جو آپ کے بچے وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ مستقبل میں کارآمد رہے گی. تو اس کو حاصل کیجیے. امیر اہل سنت بڑا ذہن دیتے ہیں فرض علوم سیکھنے کا، اور شرعی طور پر بھی لازم، تو ہمیں یہ پڑھنی چاہیے، رکھنی چاہیے گھر میں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جانشین امیر اہل سنت کا بہت بہت شکریہ، تشریف لاتے ہیں، جوابات ارشاد فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عزت آبرو میں بڑی مزید برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک
ایک بنا دے